रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जिसके हम बंदे हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। उस अल्लाह पर हमारा ईमान है, उसी अल्लाह के लिए हमारी इबादतें हैं, उसी अल्लाह के लिए हमारा जीना और मरना है। उस अल्लाह के बेशुमार इनामात और एहसानात हमारे ऊपर हैं, जिनमें से अल्लाह की एक अज़ीम नेमत कि हमको आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और बहुत सारी ऐसी अज़ीम नेमतों से सरफराज किया जो दीगर उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं किया। इस नेमत पर अल्लाह के हम ममनून व मशकूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद और सलाम नाजिल हो। हम तमाम मोमिनीन व मोमिनात की, तमाम फ़रिश्तों की और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद यहाँ के जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों का, आप तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़ों का, छोटों का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे जुमा के खुतबे और दावत इल्लाह के काम से मुझे यहाँ पर आपने बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से बुलाया। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और इसी तरह जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह हम तमाम मोमिनीन भाइयों बहनों को अल्लाह जमा फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, सूरह आराफ की 179 नंबर की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बयान करता है जो लोग अक़ल रखते हैं लेकिन ईमान और हिदायत को समझना नहीं चाहते, आँख रखते हैं लेकिन उनको हिदायत नज़र नहीं आता, कान रखते हैं लेकिन हक़ और सच बातें उनको समझ में नहीं आती, दिल है उनका लेकिन हिदायत और इस्लाम की बातें समझने और सुनने और इस पर गौर व तदब्बुर करने से ख़ासिर हैं। ये लोग जानवरों जैसे हैं। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहता है। जो लोग हक़ दिखने के बावजूद, हिदायत समझ में आने के बावजूद समझना नहीं चाहते, दीन इस्लाम पर अमल नहीं करना चाहते, ये जानवरों जैसे हैं, जानवरों से भी गए गुज़रे हैं। हमको चाहिए कि हम समिअना व अताना कहने वाले मोमिनीन में से बने, सुनने और इताअत करें, इन मोमिनीन में से बने। उन लोगों में से हम ना बने जो सुनते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, अमल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही लाजवाल तौर पर गुजार देते हैं, बेवजह बेमाना तौर पर गुजार देते हैं, अय्याशी करते हुए अपनी जवानी को बेफजूल कामों में गुजार देते हैं, ना अपनी ज़िंदगी की कदर करते हैं, ना अपनी जवानी की कदर करते हैं, ना इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब आप लोगों का हिसाब अल्लाह लेगा, उस वक्त अल्लाह आपसे पूछेगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या मैं तुमको नसीहत हासिल करने के लिए इतनी उम्र नहीं दिया था जिस उम्र में तुम आसानी से नसीहत हासिल करते। अवलम नुअम्मिरुकुम, सूरह फातिर की 37वीं आयत है ये, सूरह फातिर की 37 नंबर की आयत। अल्लाह इस आयत में क्या कहता है, क्या मैं तुमको जीने के लिए इतनी उम्र नहीं दिया था जिस उम्र में तुम आसानी से नसीहत हासिल करते। और जाअकुमुन नज़ीर, जबकि डराने वाले तुम्हारे पास आए। सबसे पहले अम्बिया व रसूल आए, अम्बिया के सिलसिले के बाद उलमाए हक़ आए। क्या उन उलमा ने तुमको नहीं डराया? क्या इस्लाम की बातों से तुमको नहीं बताया? लेकिन तुम रूगर्दानी किए, नज़रअंदाज किए, तुम जानबूझकर भी अपनी दुनिया की
دنیا پرستی پر، مالداری کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے، دولت کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دیتے ہوئے اسلام کو پس پشت تم نے ڈال دیا۔ فذوقوا، آج مزہ چکو اللہ کے بنائے قانون کا، اللہ کے بنائے جہنم کا، ان سانپ بچھوؤں کا مزہ چکو۔ فما للظالمین من نصیر، آج کے دن تم کو بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی تم کو پیر بچائے گا، نہ اولیاء بچائیں گے، نہ پیغمبر بچائیں گے، نہ رسول بچائیں گے، نہ فرشتے بچائیں گے، نہ کوئی جن بچائے گا، اور نہ کوئی مائی کا لال تمہیں بچائے گا۔ فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے آج ہم کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی۔ تھوڑا کام کرتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے مسجد کیا بنا دیا، 1000 بار بول کر پھرتے ہیں، ایک مسجد بناتے ہیں 1000 بار اس کی ریاکاری کرتے ہیں۔ میں نے ایسا کیا، میں نے مسجد بنایا، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یہ دعویٰ سینٹر قائم کیا، میں نے اسکول قائم کیا۔ ارے بولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کو معلوم ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں بول کے، اللہ اجر دینے والا، آپ کو بول کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں 10 آدمیوں کو سناتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں 10 آدمیوں کو دکھا کر کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سیلفی اتار اتار کر اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، یہ دیکھو احرام کی حالت میں، یہ دیکھو مینا میں، یہ دیکھو مزدلفہ میں، یہ دیکھو صفا مروہ میں۔ کیوں ہماری زندگی کس بات پر ڈیپینڈ ہو گئی؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈیپینڈ ہو گئی یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ڈیپینڈ تھی؟ وہ مومنانہ کردار جو اللہ کو راضی کرنے ہر کام کرنا چاہیے تھا، آج ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ جانور ذبح کرتا ہے تو ویڈیو بناتا ہے، حج کرنے جاتا ہے تو سیلفیاں اتارتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو سیلفیاں، روزداروں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا سوشل میڈیا پر فوٹویں ڈال کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے دجال کی صفتیں بیان کر رہے تھے، یہ بول رہے تھے میرے امتیوں، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو اپنی امت کو دجال سے نہیں ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، لیکن جتنی زیادہ نشانیاں اللہ مجھے بتایا ہے، جتنی زیادہ نشانیوں سے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہا ہوں، اتنی زیادہ نشانیوں سے کسی نبی نے اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا۔ اتنی زیادہ نشانیاں دجال کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جس انداز سے دجال کی نشانیوں کو نبی نے واضح کیا، صحابہ کے دلوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ اگر ہم جائیں گے ہماری گلیوں میں دجال آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی نظروں پر دجال کے ڈر اور خوف کو دیکھا تو نبی نے کہا کیا تم دجال سے اتنا زیادہ ڈر رہے ہو، اتنا زیادہ خوف کھا رہے ہو؟ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری موجودگی میں دجال آئے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سنو، دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے میری امت کے اوپر ایک بات کا خوف ہے اور وہ ہے ریاکاری۔ دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے خوف ہے میری امت کے اوپر، وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے کیا جانے والا ہر عمل کو اللہ ستیہ ناش کر دے گا، پھوٹی کوڑی کے برابر اللہ نیکی نہیں دے گا۔ تم حج کر کے بھی فائدہ نہیں، روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں، عمرہ کر کے بھی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ دیا، اس نے شرک کیا۔ الریاء من الشرک، اللہ کے نبی نے کہا ریا شرک میں داخل ہے۔ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے یہ، لیکن شرک میں داخل ہے۔ انسان بڑی جوش و خروش کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لوگوں کو بتاتے بتاتے گھومتا ہے۔ سورہ بقرہ میں 264 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرو، جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں تم صدقہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے اس صدقے کی نیکی کو بالمن والعزا، ریاکاری کر کے، احسان جتا کے اس نیکی کو ستیہ ناش نہ کرو۔ ریاکاری بھی مت کرو اور احسان بھی مت جتلاؤ۔ ایک مرتبہ کیے تو 1000 بار بول لیے، ایک بار کسی کی مدد کیے تو بار بار اسے اٹھا کر بٹھائے کہ میں نے تجھے یہ مدد کیا تھا، ہاں میری مدد فرما، میں نے تیری شادی میں ہیلپ کیا تھا، ہاں میرا وہ کام ہے کر دے، میں تیری بیٹی کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ قرض حسنہ دیا تھا، ہاں میرا وہ کام کر دے۔ کیوں؟ آپ کو بول کر بتانے کی ضرورت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احسان جتا کر ریاکاری کر کے اپنی نیکی کو ضائع مت کرو۔
جب بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا، لیکن جب احسان جتاؤ گے وہ تمام نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں معصوم 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا اللہ کی قدرت کاملہ سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے 3 معصوم بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا۔ ان 3 بچوں سے زیادہ بچوں نے بات کیا، لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے، سو میں آپ کے سامنے 3 بچوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، ایک اصحاب الاخدود کے بچوں کا، اور تیسرا ایک ایسا بچہ جو ماں اپنے سینے سے دودھ لگائے پلائے جا رہی تھی، اور اس کے سامنے گھوڑ سوار اسلام کے لیے جنگ لڑنے والا، اسلام کے لیے جنگ کرنے والا مجاہد، جس کے پاس ڈھال ہے، تلوار ہے، تیر ہے، کمان ہے، ساری چیزیں ہیں، اپنے گھوڑے پر رکھ کر وہ جا رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ اس مجاہد اسلام کے لیے، اس جنگ کرنے والے مجاہد کو دیکھ کر یہ ماں اللہ سے دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، میرا بیٹا جب بڑا ہوگا اسلام کے لیے لڑنے والا ایسا سپاہی بنا، ایسا مجاہد بنا، ایسا غازی بنا۔ وہ بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کے سینے سے جدا ہو کر دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے تو جیسا بھی بنا، لیکن اس گھوڑ سوار جیسا مجھے مت بنا، اس مجاہد جیسا مجھے مت بنا۔ پھر وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ ماں تعجب کرتی ہے کہ میرا بچہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بار وہ ایک قوم کے پاس سے گزرتی ہے، لوگ ایک عورت کو مار رہے، زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، غلیظ کاماں کرنے والی، قوم کی عزت کاٹنے والی بول کر مار رہے۔ یہ عورت دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ، میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو جیسے بھی بنا اس گندی عورت کے کیریکٹر جیسا میرے بچے کا کیریکٹر نہ بنا، اس زانیہ فاحشہ عورت کے جیسا میرے بچے کو نہ بنا۔ کون؟ وہ عورت دعا کرتی ہے۔ وہ بچہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ پیتے پیتے چھوڑتا ہے، پھر یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اگر مجھے بڑا بنانے کے بعد کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، اس عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا، اس عورت کے اخلاق جیسے میرے اخلاق بنا۔ وہ ماں اپنے بچے سے تعجب میں پوچھتی ہے، میرے بچے تو آخر ایسا کیوں کہتا ہے؟ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اسلام کے لیے غازی بنا، تو کہتا ہے مجھے مت بنا۔ میں کہتی ہوں اس زانیہ عورت جیسا کیریکٹر تیرا اللہ نہ بنائے، تو کہتا ہے ویسا ہی بنائے۔ اے میری ماں سن، میرا اللہ نے مجھے بتایا، جب اس مجاہد کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے، یقیناً وہ اسلام کے لیے جنگ لڑنے والا، اسلام کے لیے تلوار بلند کرنے والا، اسلام کی دفاع میں اپنی جوانی کو صرف کرنے والا، لیکن میری ماں تو نے اس کا ظاہر دیکھا، اللہ مجھے اس کا باطن بتا دیا، اس کے اندر کا اللہ مجھے بتا دیا۔ وہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، شہرت جتانے کے لیے لڑتا ہے، اپنا نام کمانے کے لیے لڑتا ہے۔ قیامت کا میدان آئے گا، اللہ کے سامنے سارے بندوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ریاکار کو اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ جس آدمی کو دیکھ کر تو نے دعا کیا وہ آدمی جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب میرے اللہ نے مجھے بتایا، میں نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار، اگر مجھے بڑا بنانے کے بعد کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، یا اللہ جیسا بھی بنا، اس ریاکار جہنمی جیسا مجھے مت بنا۔ اب میں یہاں سے گزر رہا تھا، ماں تو دیکھ رہی تھی ایک عورت کو لوگ مار رہے ہیں، یہ بول بول کر مار رہے ہیں، زانیہ، فاحشہ، گندی، ایسی ویسی۔ اماں کیا تو نے اس عورت کے زبان سے نکلنے والے جملوں کو نہیں سنا؟ وہ عورت مار کھاتے جا رہی تھی، یہ بولتے جا رہی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اماں وہ عورت مار کھاتے کھاتے حسبنا اللہ پڑھ رہی تھی۔ اماں لوگوں کے مارتے ہوئے، لوگوں کو الزام لگاتے ہوئے ظاہر تو دیکھ رہی تھی، میرے اللہ نے اس کے اندر کا باطن مجھے بتا دیا۔ میرے اللہ نے بتایا حقیقت میں وہ عورت نہ زانیہ ہے، نہ فاحشہ ہے، نہ بدکارہ ہے، نہ بری ہے، وہ عورت بالکل نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، بڑی پاک دامن عورت ہے، لوگ اس پر الزام لگا کے مار رہے ہیں۔ قیامت کا میدان آئے گا، لوگوں کے فیصلے میرا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس عورت کا جب فیصلہ کرے گا تو یہ پاک دامن عورت کو اللہ جنت میں داخلہ دلائے گا۔ جب میرے اللہ نے مجھے بتایا یہ عورت جنتی ہے، جنت میں جائے گی، سو میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر مجھے بڑا بنا کے کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، اللہ اس جنتی عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا دے، اس جنتی عورت کے کردار جیسا میرا کردار بنا دے۔
آج ضرورت ہے ہم کو اس بات کی، اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، ہر ریاکاری کے کام سے بچے، ورنہ ریاکاری کے لیے کیا جانے والے تمام اعمال کو اللہ ستیاناش کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، تابعین کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہاری زندگی کے حدیثوں میں عبرتناک حدیث ہم کو سنائیے۔ تم جتنے حدیثیں نبی سے سیکھے ہو نا، ان حدیثوں میں ایک ایسی عبرتناک حدیث سنائیے جو تم کو جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے تابعین کے سامنے بیٹھتے ہیں حدیث سنانے کے لیے، جیسے وہ حدیث یاد کرتے ہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تینوں مرتبہ چیخ مار کر غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ اس حدیث کی فکر میں، اس حدیث کے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پہ فیصلے کے جو بوجھ اللہ تعالیٰ رکھے گا اس کی فکر میں 3 مرتبہ غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب چوتھی بار ان کو ہوش آنے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث سے بڑی گرا والی میری زندگی میں کوئی دوسری حدیث نبی سے میں نے نہیں سنا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرنا شروع کرے گا 3 آدمیوں کو حاضر کرے گا، ایک مالدار کو، ایک عالم جسے علم اللہ عطا کیا، اور ایک نوجوان کو۔ اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بتا اے ہرپن ہلڈی کے نوجوان، تجھے جینے کے لیے اتنی جوانی میں دیا تھا، بتا اس جوانی میں تو نے کیا کیا؟ اے مالدار انسان، تجھے دولت سے سرفراز کیا تھا، بتا اس دولت کا کیا کیا؟ اے عالم، میں تجھے علم سے سرفراز کیا تھا، بتا اس علم کا کیا کیا؟ تینوں کہیں گے یا اللہ میری جوانی کو تیرے راستے میں گزارا، گردن کٹایا، میدان جنگ میں گیا۔ دوسرا کیا کہے گا؟ اے میرے اللہ میری اس دولت کو مسجدہ بنایا، مدرسے بنایا، یتیموں کو دیا، غریبوں کو دیا۔ عالم کہے گا یا اللہ گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، بہت سارا پرچار تیرے اسلام کا کیا۔ اللہ تینوں کو کیا کہے گا؟ تو تیری جوانی کو اسلام کے لیے لڑ کر گردن بھی کٹایا، سب کچھ کیا، لیکن مجھے خوش کرنے نہیں کیا۔ تیرے دل کی نیت میں دیکھتا تھا، لوگ تیرے چہرے کو دیکھتے تھے اور میں تیرے دل کو دیکھتا تھا۔ لوگ تیری صورت کو دیکھتے تھے، میں تیرے دل کو دیکھتا تھا۔ تیرے دل کے اندر مجھے خوش کرنا نہیں تھا، تیرے دل کے اندر لوگوں کے سامنے تیری بڑائی بیان کرنا تھا۔ ریاکاری کے لیے تو نے کیا، جو تجھے چاہیے تھا سو دنیا میں تجھے مل گیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جا جہنم میں، فرشتوں پکڑو اسے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے۔ اللہ تعالیٰ مالدار سے پوچھے گا کیا کیا دولت کا؟ اللہ مسجدہ، مدرسے، یتیمہ، غریبہ، اللہ کہے گا بے شک دیا، مجھے خوش کرنے نہیں دیا۔ ایک غریب کو کرونا کے سیزن میں ایک 500 روپے کا کٹ راشن کا، ایک آٹے کا تھیلا، ایک تیل کی پیکٹ، 1 کلو شکر، 1 کلو کھوپرا اگر لے جا کر کسی غریب کو دیا تو اس کی فوٹو اتار کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے میڈیا میں ڈالتا تھا، نیوز پیپر میں ڈالتا تھا، لوگوں کے سامنے یہ جتاتا تھا اے دیکھو لوگوں، میرے سے بڑا سقی ہرپن ہلڈی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سقی جتانے کے لیے 1 روپے کی خاطر، 1000 روپے کی راشن کی خاطر اس کی زندگی بھر کی عزت کو ستیاناش تو نے کیا، ریاکاری کے لیے تو نے کیا۔ مسجدہ بنایا تو بول بول کر گھوما، مدرسے بنایا تو شہرتیں جتایا، تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس ریاکار کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا کیا کیا علم کا؟ اللہ دنیا کے سامنے میں میرے بیانوں کو کیا، اللہ تیرے علم کو پہنچایا، عمل کتنا کیا؟ عمل اندر سے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ اس عالم کو بھی اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے ریاکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے ریاکاروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرو، چمٹی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو تو اس میں ریاکاری شائبہ نہ رکھو، تکبری شائبہ نہ رکھو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر شامل ہوگا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا پائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں متکبرین سے میں جہنم بھر دوں گا، میں نے جہنم سے وعدہ کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، ایک مشرکوں سے جہنم بھر دوں گا، دوسرا متکبرین سے جہنم بھر دوں گا، تیسرا مصوروں سے جہنم بھر دوں گا۔
مصور تصویر اتارنے والے کو کہتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے تصویر اتارنے والا مصور، اللہ اس کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے کر بولے گا جب تک اس میں جان نہیں تو بھرتا جہنم سے تجھے باہر نہیں نکالتا۔ آج ہمارے نوجوان صرف سیلفی اتارنے میں پڑے ہیں، مجھے سیلفی چاہیے، مجھے سیلفی چاہیے، وہ سیلفی چاہیے، یہ سیلفی، ایک گاڑی خریدے تو سیلفی، ایک کچھ بھی سفر کرے تو سیلفی، کسی ہلز پر کسی گھومنے کے پارکوں کے سیاح مقامات پر گئے تو سیلفی۔ ہماری زندگی ریاکاری پر شامل ہو گئے۔ اللہ سے ڈرو، دجال کے فتنے سے زیادہ خوف اللہ کے نبی نے اس بات پر خوف کھائی۔ دوسری بات، ہمارے دل میں آج ضرورت ہے اللہ کا ڈر جگانے کی، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ اللہ کے سامنے کرنے کی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کی دنیا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر بدلنے کی فکر خود سے پیدا نہیں کرتا۔ جب تک ہم اپنے اندر بدلنے کی کیفیت، فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے، اللہ ہم نہ متقی بھی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دنیا بھی نہیں بدلتا، اس قوم کو اللہ نہیں بدلتا جو قوم بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی، اس انسان کے دل کی دنیا اللہ نہیں بدلتا جو خود سے بدلنے کی فکر نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے ہیں، آج ماشاءاللہ یہ چار مینار اہل حدیث مسجد پوری بھر چکی ہے، مکمل بھر چکی ہے، یہی پبلک فجر میں کہاں چلی جاتی ہے؟ یہی مسلمان عصر کی نماز میں جمعہ کے دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں صرف جمعہ پڑھنے؟ اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک بار جمعہ فرض کیا ہے کیا؟ دن میں 5 نمازیں فرض کیا یا جمعہ فرض کیا؟ رمضان کے سال کے 12 مہینوں میں کیا رمضان کا 1 مہینہ عبادت کے لیے خاص کیا؟ 11 مہینے کیا اللہ معاف کیا؟ بریانیاں کھا کے بیڈ شیٹوں رولیکس ہونے کے واسطے خاص کیا؟ نہیں، روزانہ 5 وقت کی فرض نمازیں اللہ ہم پر فرض کیا، لیکن نمازیں ہم نہیں پڑھتے، دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ اللہ ہم جیسوں کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، آنکھیں حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، پچھتاؤ گے، قالوا یا لیتنی، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج میں جہنم میں نہیں آتا۔ کون نوجوان پچھتائیں گے اپنی دوستی کرنے پر؟ دوست بناؤ تو بھی اچھے آدمیوں کو بناؤ، نمازی آدمیوں کو بناؤ، متقی آدمیوں لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ دوست کا اثر دوست پر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی رہے گا تم بھی بے نمازی بن جاؤ گے، اگر وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کی عادت رکھے گا اپنے اندر بھی تمہارے اندر وہ خباثت آ جائے گی، اگر اس کے اندر حرام کھا کر حرام کمانے کی صفت ہے اسے دیکھ کر تمہارے اندر بھی وہ رنگ آ جائے گا۔ قیامت کے دن ایک جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے جب جہنم میں گزرے گا، گرے گا، اللہ کے سامنے یہ بول بول کر چیخے گا، چلائے گا، رو رو کر کہے گا یا لیتنی، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس کو دوست نہ بناتا، آج میں جہنم میں نہ آتا۔ اس دن قیامت کے دن جہنم میں گرنے سے پہلے، پچھتانے سے پہلے آج اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرو، اپنی سہیلیوں کا انتخاب میری بہنوں اچھی لڑکیوں سے کرو۔ اگر تم دیکھو اس کے اندر عیاشی ہے، فحاشی ہے، کبیرہ گناہوں کی عادت ہے، سمجھانے کی کوشش کرو، روکو، نہیں مانتا اس کی دوستی ترک کر دو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تمہارا بدنام ہونا تمہارے والدین کو بدنام نہیں کرتا، تمہارے صرف والدین بدنام نہیں ہوتے، تمہارا گاؤں بدنام ہوتا ہے، محلہ بدنام ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر تمہاری حرکتوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے گندے حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے بے نمازی پن کی وجہ سے، حرام کما کر کھانے کی وجہ سے، لوگوں سے کبیرہ گناہوں سے ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے کہے گا ان کو لے جا کر جہنم میں پٹ دو۔ جب تم کو جہنم میں جھونکا جائے گا، لے کر آیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغاؤں کو بولنے کا یہ آرڈر دے گا، اے جہنمیوں پوچھو ان کو۔ جہنمی پوچھیں گے، کون؟ جہنم کے داروغہ۔ 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر، 19 فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، جہنم میں پکڑ کر منہ کے بل لے جا کر پٹکنے سے پہلے
تم سے سوال کریں گے جہنم کے فرشتے کہ اے اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی ڈرانے والا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی عالم نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں بتایا؟ کیا حدیثیں پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے نہیں سنایا؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ وہ لوگ کیا کہیں گے جہنمی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا آیا تھا، بولا تھا، بتایا تھا، ساری چیزیں واضح کیا تھا، ہم ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیے، ہم پوری باتوں کو دل میں نہیں اتارے، سر کے اوپر سے اڑا دیے۔ کاش اگر ہم سنے ہوتے، عقل رکھے ہوتے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہم سنے ہوتے، عقل رکھے ہوتے، عمل کیے ہوتے تو کہیں گے کہ آج ان جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، آج ان جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ نوجوان میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن جہنم میں جا کر پچھتانے سے بہتر ہے آج اللہ دنیا کا یہ موقع دیا ہے تمہاری زندگی سدھار لینے کے واسطے، سدھار لینے کے واسطے۔ جو بننا چاہتا ہے اللہ بے شک اسے سدھارتا ہے، جو بگڑنا چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جو سدھرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ کا یہ خوف کافی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، آج اللہ وقت دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ، 6 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ دجال دنیا میں آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے سے پہلے، آسمان میں دھواں نکلنے سے پہلے، زمین 3 جگہ سے دھسا دیے جانے سے پہلے، زمین سے مغرب سے نکلنے سے پہلے، یہ 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ سدھرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے انسان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں جو غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، ایک چٹان نے آ کر ان کے منہ کو ڈھانک لیا، تینوں تڑپ تڑپ کر اللہ سے سامنے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، بکریاں چرا کر دودھ پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا، میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے بیوی بچے میرے لیے نہیں تھے، میرے ماں باپ سب سے بڑھ کر تھے۔ آج کے نوجوان جیسے ہی شادی کر لے کر آئے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، بیوی کا سپورٹ لے کے ماں سے جھگڑا کرتے ہیں، سسرال والوں کا سپورٹ لے کے ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا درجہ والدین کا درجہ ہے۔ والدین کو ناراض کر کے نہ تم جنت حاصل کر سکتے ہو، نہ تمہاری کوئی نیکی اللہ قبول کر سکتا ہے۔ والدین کا دل کبھی نہ دکھانا، والدین کو کبھی رسوا نہ کرنا، والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، ایک دن میں دور چلا گیا، آنے میں دیری ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، پوری رات ایسے ہی کھڑا رہا، لیکن میرے بچے میرے پیروں میں بھوک سے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ تو جانتا ہے میرے اللہ، میں نے میرے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، جب میرے ماں باپ صبح میں اٹھے میں نے دودھ ان کو پہلے پلایا، بعد میں میرے بیوی بچوں کو پلایا، یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر تو ناراض ہوتا تو اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتا، تجھے ناراض کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ، میرے بیوی بچوں کو سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلانے کے بعد بیوی بچوں کو پلایا، یہ کام سے اگر تو خوش ہوا ہے تو مجھے یہاں سے نکال اللہ، میں پھنس گیا ہوں اللہ موت کے منہ میں۔ اللہ تعالیٰ ذرہ ہٹایا۔ دوسرا دعا کرتا، اے میرے اللہ، مزدوری آتے مزدوری کرتے لے کر چلے جاتے، ایک مزدور نے اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، اس کی اجرت کو میں تجارت میں لگا دیا، اس کے ایک دن کے چھوٹے پیسے کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد تجارت سے بڑھتے بڑھتے کئی دولت کی شکل بن گئی۔ وہ کئی سالوں کے بعد آ کر سوال کرتا ہے، او میرے مالک، میرا ایک دن کی اجرت اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے دیجئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میرے بھائی، یہ لے جاؤ، یہ سارے اونٹ، یہ سارے گائے، یہ بکریاں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب تمہارا ہی لے جاؤ۔ میرے مالک، میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں ایک دن کی اجرت اتنی چھوڑ گیا تھا، اتنی دے ڈالو، اتنی ساری دولت میری نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اتنی ہی تمہاری تھی، اسے تجارت میں لگایا تھا، بڑھتے بڑھتے اتنی دولت بن گئی، یہ لکھ جا میرے بھائی، یہ پوری تیری امانت لکھ جا میرے بھائی۔ اے اللہ، میں چاہتا ایک دن کی اجرت ہوتی دے کر بھیجتا، ساری دولت پر میں قبضہ کر لیتا، لیکن قیامت کے دن 1-1 روپے کا تو حساب لینے والا ہے، ہم کو تیرے سامنے حساب دینا ہے، اس خوف سے اے اللہ ساری امانت اس کے حوالے کر دیا۔ آج کے لوگ
बाप मर गया तो बड़ा भाई भानों का, छोटे भाइयों का मुंह मार को, प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले को, हक मार ले को, प्रॉपर्टियां को बड़ा अनाकोंडा सांप बन को कब्जा कर ले बढ़ जाता। मैं देता नहीं क्या कर लेता कर ले जा। क्या करती जी पैसे लेको, क्या करती जी दौलत लेको। अरे जिस दौलत पर तुमने छोटे भाइयों का, अपनी सगी बहनों का हक मार कर अपने नाम करके तो बैठे हो, अल्लाह की कसम ये जमीन, ये बंगले, ये कार, ये गाड़ियां, ये प्रॉपर्टियां ना तुम्हारे खबरों में आएंगी, ना क़यामत के मैदान में आएंगी, सब दुनिया में रह जाएंगी। लेकर जाओगे तो सिर्फ और जुल्म और ज्यादती लेकर जाओगे, लोगों की बदुआएं लेकर जाओगे, उनके तड़पने वाले आंखों के आंसू लेकर जाओगे। अल्लाह की कसम नेकियों के पहाड़ भी लेकर तुम कयामत में आ जाओ, इनके आंसू तुम्हारा पीछा कयामत के मैदान में भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के दरबार में तुम्हारा दामन पकड़ लेंगी तुम्हारी बहनें, तुम्हारे भाई। अल्लाह ये दुनिया में मुझे मारा था, मेरा माल खाया था, मेरी प्रॉपर्टी खा लिया था, मेरे अब्बा की जायदाद पर कब्जा जमा लिया था, अल्लाह दिला। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? दुनिया में सुधरने की कोशिश करो। अल्लाह मैं चाहता तो एक दिन की उजरत देकर सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता, लेकिन मैंने सारी अमानत लौटा दिया इस खौफ से कि क़यामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब तेरे दरबार में देना है। अल्लाह मैं देकर भेज दिया, मेरी अदा पसंद नहीं रहे तो माफ कर अल्लाह। अल्लाह ताला और थोड़ा हटा दिया। तीसरा आदमी दुआ कर, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी चचाजाद बहन बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी नीयत उसके ऊपर थी, एक दिन कर्जा ले गई, मैं कंडीशन रख दिया 1 महीने में अगर कर्जा नहीं लौटाएगी जो मैं बोलूंगा तुझे सुनना पड़ेगा। वो मान ली, मैं दे दिया, लेकर चली गई। 1 महीने के बाद नहीं लौटा सकी, गरीब थी बेचारी, नहीं लौटा सकी। मैं उसे लिया पहाड़ों के वादियों में जिना करने की नीयत से लेकर चला गया। बैठी है सामने, जिना की नीयत से करीब जा रहा हूँ, कांप रही है, रो रही है, उसके आंखों से आंसू जारी है, उसके दिल में खौफ और घबराहट है, वो तड़प रही है। मैंने पूछा क्यों रोती है, क्या हो गया तुझे? मैं भी जवां तू भी जवां, मैं भी तन्हा तू भी तन्हा, मेरे वादे के मुताबिक तो नहीं लौटा सकी तो मैं तेरा फायदा उठाकर कर्जा माफ कर दूंगा। किस बात का डर है तुझे? मेरे भैया मुझे डर इस बात का नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूं, डर इस बात का है अल्लाह ताला के दरबार में एक एक साल के, एक एक महीने के, एक एक दिन के, एक एक घंटे के, एक एक मिनट का हिसाब अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। मेरा अल्लाह अगर आज के दिन के, आज के इस घड़ी के बारे में सवाल कर ले, बोल मेरी बंदी इस दिन इस घंटे में किसके साथ क्या मुंह काला कर रही थी, क्या जवाब देना? मैं मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ये गंदा काम नहीं किया, ये बुरा काम मैंने नहीं किया, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी मजबूरी, मैं ऐसे काम के लिए आकर बैठ गई। मेरे भैया मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा गंदा काम करना नहीं चाहती। मेरी बहन तूने अब तक नहीं किया, इतना डर रही, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गुनाहों में चली गई, अगर मैं सच्चे दिल से माफी मांगू क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मेरे भैया सच्चे दिल से माफी मांगने पर हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा। तू माफी मांग ले भैया, अल्लाह माफ करता। मेरे अल्लाह जिस कैफियत से मेरी बहन ने मेरे दिल में तेरा डर जगाया, अल्लाह तू जानता है उस दिन के बाद मैं कभी जिना नहीं किया। उस दिन मेरी बहन के बताए हुए जुमलों से मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह मैं जानी से मुत्तकी बन गया, मैं जिनाकार से नेक इंसान बन गया। ऐ अल्लाह उस दिन से मैंने कभी जिना नहीं किया, मैं तौबा करता रहा। ऐ अल्लाह वो मेरी अदा जिना के करीब जाकर भी जो तेरे डर से पीछे लौट गया, मुझे तुझे पसंद आई हो तो मुझे मौत के मुंह से निकाल। अल्लाह निकाल दिया। अल्लाह सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में यही कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कोई नौजवान, कोई नौजवान लड़का, कोई नौजवान लड़की, कोई दीनी भाई, कोई दीनी बहन, चाहे वो अपनी दुनिया बदलना चाहता है, अपने दिल में तकवा जगाना चाहता है, अपने इस्लाम को सुधारना चाहता है, जब तक वो अपने दिल में फिक्र पैदा नहीं करता अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देता। ये इंसान अपनी बहन की बातें सुना, दिल में डर जाग गया, अल्लाह ताला इसकी दिल की दुनिया बदल दिया। अल्लाह इसकी दिल की दुनिया बदल दिया। नौजवान साथी हो, आपकी दिल की दुनिया भी अल्लाह बदलेगा। आप सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह आपकी भी दिल की दुनिया बदल देगा। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी के दरबार में एक सहाबी रसूल आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा? हाँ बेशक माफ़ करेगा, अल्लाह चाहे तो हर गलतियों को माफ़ करेगा, तेरे गुनाह को भी अल्लाह माफ़ करेगा। वो सहाबी के रसूल कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी इतना बड़ा गुनाह किया मैंने, इतना बड़ा गुनाह किया है, अगर आप सुनोगे आप भी मुझे माफ़ नहीं करोगे?
नबी ने कहा अल्लाह हर गुनाह माफ़ करता भाई, तौबा कर ले भाई, अल्लाह माफ़ कर। नहीं नहीं अल्लाह के नबी बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया। क्या करया भाई तू, क्या तो भी करया, इतना कहीं रो रहा है। अल्लाह के नबी मेरी आदत थी जब भी बेटी पैदा होती खड्डा खोद के ले जाकर जिंदा गाड़ देता। बेटी पैदा हुई ले जाकर खड्डा खोद के जिंदा गाड़ दिया, कई बच्चियों को दफना दिया। जब तीसरी बार मेरी बीवी हामिला हुई, मैं कई सालों के लिए सफर पर निकलने वाला था, मेरी बीवी को बोल कर गया अगर बच्ची पैदा हुई तो मेरा इंतजार ना करना, खड्डा खोद के जमीन में गाड़ देना। ठीक है बोली, मैं चला गया। कई साल के बाद लौटा, पूछा क्या हुआ, नहीं जी बच्ची पैदा हुई थी, तुम्हारा इंतजार नहीं करे, खड्डा खोद को गाड़ डाले। बहुत अच्छा हुआ। चंद दिनों के बाद मेरी बच्ची जो मेरे बहन के घर में छोड़ी थी पलने के लिए, आई बाप के गोद में बैठकर खेलने लगी। इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी प्यारी बातें कर रही, तोतल बातें कर रही, अब्बू बोल रही, अम्मी बोल रही। बच्ची को देखकर मैं माया करने लगा, मोहब्बत करने लगा। मेरी माया देखकर मेरी बीवी ने कहा जी चंद दिनों पहले तुम्हें एक राज पूछे थे, मैं बोली थी गाड़ डाली, मैं झूठ बोली थी। हकीकत यह था उस दिन मैंने उस बच्ची ही पैदा हुई थी लेकिन नहीं गाड़ी नहीं मारी, मेरी बहन के घर में पल्ले छोड़ डाली थी। कौन है वो बच्ची जिस गोद में बच्ची को बिठाकर इतना प्यार कर रही है, इतना माया कर रही है ना, इतनी प्यारी बच्ची हमारी बच्ची जी। अल्लाह के नबी जैसे ही मैंने सुना मैं बच्ची का बाप हूँ, मेरे दिल में मोहब्बत की जगह नफरत पैदा हो गई। मैं सब्र कर लिया, खामोश इख्तियार किया। मैंने कहा दूसरे दिन रेडी कर दो, मैं इसे लेकर घुमा कर लाऊंगा। दूसरे दिन जंगल में गया, थोड़ा खुदाली लिया, खड्डा खोदने लगा और वो मिट्टी जब मेरे कपड़ों पर पड़ती है, वो बच्ची अबू जान बोलकर, अबू ये तुम्हारे कपड़ों को गंदा कर रहा बोल के नन्हे मुन्ने हाथों से अपने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ा करती थी। जब खड्डा तैयार हो गया, मेरी मासूम बच्ची को उठाकर खड्डे में पटक दिया, मुंह पर मट्टी मारने लगा। मेरी बच्ची एक जुमला कहती रही, मेरे अब्बू मुझे क्यों गाड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो, मेरा क्या गलती है अब्बू जान। अल्लाह के नबी मेरी बच्ची को जबरदस्ती अंदर ढकल कर मट्टी मूस दिया। मेरी बच्ची मरते वक्त एक जुमला पुकार रही थी, अब्बू जान अब्बू जान अब्बू जान। आज भी वो जुमला मेरे कानों में सुनाई देता है। अल्लाह के नबी मैं इतना बड़ा जालिम हूँ, ऐसी बोलती हुई मासूम बच्ची को तक खड्डा खोद के मैंने जिंदा उसे गाड़ दिया। बताइए क्या अल्लाह मेरे ये गुनाह माफ करेगा? इतना बड़ा अल्लाह गुनाह मेरा माफ करेगा? अल्लाह के नबी से यह सवाल कर रहे हैं। नबी के आंखों से आंसू जारी है, नबी का चेहरा नीचे है। वो सहाबी एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पूछ रहे, बोलिए अल्लाह के नबी क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी खामोश है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। कुरान मजीद सूरह जुमर की 53 नंबर आयत अल्लाह उतारता है आसमान से। सूरह जुमर की 53 नंबर आयत अल्लाह आसमान से जिब्राइल के हाथ से उतारता है। अल्लाह इस आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खुल ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो कि खुल इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदों से कह दो जो गुनाह करके जुल्म करके अपने जानों पर जुल्म कर दिए हैं, अल्लाह की रहमत से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाह माफ करेगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो माफ करने वाला बख्शने वाला है। अल्लाह के नबी कहते हैं जा अल्लाह तेरे ये भी गुनाह माफ करेंगा, लेकिन ये कोशिश कर कि तू जिंदगी में मेरी आंखों के सामने दिखाई मत दे, क्योंकि तू जब भी दिखाई देगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, यह हदीस आपके सामने रखने का मकसद ये है, अगर हम अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहें अल्लाह माफ भी करेगा, सुधरना चाहे अल्लाह सुधरने का मौका भी देगा। यह दुनिया अभी सुधरने की जगह है, क़यामत में पछताओगे, अल्लाह के सामने कहोगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहा इन्ना मुकिनून। मेरे अल्लाह मैंने अब देख लिया, मुझे यकीन हो गया, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं अच्छे अच्छे काम करके आऊंगा, नेक काम करके आऊंगा। अल्लाह वहां मोहलत नहीं देगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा। अल्लाह दौलत छोड़कर आया था, दौलत तेरे रास्ते में दूंगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा। करोड़पतियां हैं आज, लखोपतियां नहीं, करोड़पतियां मस्जिद को देने नहीं होता, मौलवी साहबों को चंदा देने नहीं होता, अपने कारां खरीदने के वास्ते लाखां देती, बच्चों के शादियां करने के वास्ते लाखों के उड़ाती। याद रखो मेरे भाइयों, ये दौलत
اللہ انجوائے کر کر عیاشی کرنے نہیں دیا. ایک ایک روپے کا حساب اللہ لے گا. اور جو دین کے راستے میں کنجوسی کر کے اپنے عیاشی کے لیے دنیا کے پیسے لٹائے گا, اللہ کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا, فضول خرچے نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ایسے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی, شیطان کی بہنیں ہیں. اللہ سے دعا ہے, اے اللہ ہم تمام کو اسی دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہوئے سدھرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں تقوی جگانے کی توفیق عطا فرما. بے نمازی زندگی سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام کما رہے ہیں تو اسے ترک کر کے توبہ کر کے حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں جو بگاڑ ہیں, جو خرافات ہیں, جو کبیرہ گناہ ہیں, اسے چھوڑ کر نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.